حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے ایک منفرد خصوصیت آپ کی خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخصوص خصوصیت ہے۔ نہ اس سے پہلے کسی کو یہ شرف نصیب ہوا ہے اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو ہوگا۔ یہ کرامت اور معجزہ الہی ہے جو اللہ پاک نے دنیا کو دکھایا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ میں مسجد الحرام کے اندر جمعہ کے دن 13 رجب کو پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت عام الفیل، وہ سال جس میں ابرہہ نے ہاتھیوں کے ذریعے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، اس واقعے کو 30 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آپ کے علاوہ نہ کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے بعد اس منزلت اور عظمت کو حاصل کر سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے اندر مکہ میں پیدا ہوئے اور کسی کو نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد یہ شرف حاصل ہے اور نہ ہی کسی کو ہوگا۔ یہ وہ فضیلت ہے جو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے لیے مختص کی ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کے مقام اور منزلت کی بلندی کا اظہار کرتی ہے اور آپ علیہ السلام کی کرامات میں سے ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب تھا، جو حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں ان کے بھائی ہیں۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد دونوں ہی ایک قبیلے سے ہیں۔ مورخین حضرات نے آپ دونوں کی شادی کو قبیلہ ہاشمی کی ایک مرد اور عورت کے درمیان پہلی شادی قرار دیا ہے، اور اسی لحاظ سے یہ شادی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد بہت ہی خدا ترس خاتون تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ماں کے طور پر یاد فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب فاطمہ سے ماں کی محبت حاصل ہوئی تھی۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت خارج کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ وہی گروہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شامل تھا۔ بعد میں اس پارٹی میں اختلاف پیدا ہو گئے اور خوارج نے اپنی جماعت الگ بنا لی۔ باغی پارٹی کے برقی ارکان بدستور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گرد و پیش میں موجود رہے، تاہم ان کی طاقت اب کمزور پڑ چکی تھی۔ 3 خارجی ابن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکر تیمی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، معاویہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایک ہی رات میں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کیا، خود کا حملے کا ارادہ کیا اور تلواریں زہر میں بجھا لی۔ ابن ملجم کوفہ آ کر دیگر خارج سے ملا جو خاموشی سے مسلمانوں کے اندر رہ رہے تھے۔ اس کی ملاقات ایک حسین عورت قطامہ سے ہوئی جس کے باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ ابن ملجم اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور اسے نکاح کا پیغام بھیجا۔ قطامہ نے نکاح کی شرط یہ رکھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ ایک خارجی شبیب نے ابن ملجم کو روکا بھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات کا حوالہ بھی دیا، لیکن ابن ملجم نہ مانا۔ اس نے نہایت ہی سادہ منصوبہ بنایا اور صبح تاریکی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے تو اس نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ اس کے بقیہ 2 ساتھی جو حضرت معاویہ اور عمرو رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے روانہ ہوئے تھے ناکام رہے۔ برق بن عبداللہ جو حضرت معاویہ کو شہید کرنے گیا تھا انہیں زخمی کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن انہوں نے اس سے پکڑ لیا۔ حضرت عمرو اس دن بیمار تھے، اس وجہ سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے خارجہ بن قذافہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ خارجی عمرو بن بکر نے عمرو بن عاص کے دھوکے میں خارجہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہ گرفتار ہو گیا اور مارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وفات سے پہلے کچھ وقت مل گیا جسے آپ نے اپنی بیٹوں کو وصیت کرنے میں صرف کیا۔ اس عالم میں بھی آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ آب سرچ لکھنے کے لائق ہیں۔ آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا، میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، دنیا کے پیچھے ہرگز نہ لگنا، خواہ دنیا تم سے بغاوت ہی کیوں نہ کر دے۔ جو چیز تمہیں نہ ملے اس پر رونا نہیں، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیموں سے شفقت کرنا، پریشان کی مدد کرنا، آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا،
ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا، کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا۔ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت گھبرانا۔ پھر خاص طور پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میرے بیٹے، تمہارے لیے میری یہ وصیت ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز وقت پر ادا کرنا، زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں خرچ کرنا، وضو کو اچھی طرح کرنا کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، ہر وقت گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، غصہ پی جانا، صلح رحمی کرنا، جاہلوں سے بردباری سے کام لینا، دین میں تفقہ حاصل کرنا، ہر کام میں ثابت قدمی دکھانا، قرآن پاک پر لازمی عمل کرتے رہنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، نیکی کی تلقین کرنا اور برائیوں سے اجتناب کی دعوت دیتے رہنا، خود بھی برائیوں سے بچتے رہنا۔ جب وفات کا وقت آیا تو پھر یہ قرآنی آیات پر مشتمل وصیت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ وصیت ہے جو علی ابن طالب نے کی ہے۔ وہ اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین کے حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دیں، خواہ یہ بات مشرکین کو ناگوار گزرے۔ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرما بردار لوگوں میں سے ہوں۔ حسن بیٹا، میں تمہیں اور اپنی تمام اولاد اور اپنے تمام گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہارا رب ہے۔ اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ صرف اسلام ہی کی حالت میں جان دینا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اس سے اللہ تم پر حساب نرم فرما دے گا۔ یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر یہ نوبت نہ آنے دینا کہ وہ اپنی زبان سے تم سے مانگے اور نہ ہی تمہاری موجودگی میں پریشانی میں مبتلا ہوں، اور اللہ سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی ڈرنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور بھی بہت سی نصیحتیں فرمائیں جن میں خاص کر نماز، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف کی نصیحت تھی۔ معاشرے کے کمزور طبقات یعنی غرباء اور مساکین اور غلاموں کے بارے میں خاص وصیت فرمائی اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، تمہارے موجود ہوتے ہوئے کسی پر ظلم نہ کیا جائے، اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، رشتوں کو توڑنے اور تفرقہ پھیلانے سے بچتے رہنا، نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور نافرمانی اور سرکشی میں کسی کی مدد نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تمہاری اور تمہارے اہل خاندان کی حفاظت کرے جیسے اس نے تمہاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی۔ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تم پر سلام اور اللہ کی رحمت بھیجتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وصیتیں ایسی ہیں کہ پڑھنے والے کا دل بھر آتا ہے۔ ان وصیتوں میں جو خط کشیدہ الفاظ ہیں ان پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ دیگر صحابہ کرام کے بارے میں آپ کی رائے کیا تھی۔ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خاص کر اس بات کی تلقین فرمائی کہ صحابہ کرام کو ساتھ ملایا جائے، ان سے تفرقہ نہ پیدا کیا جائے اور انہی کے ساتھ رہا جائے، خواہ اس کے لیے انہیں کسی بھی قسم کی قربانی دینا پڑ جائے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہی کیا اور قربانی کی ایسی تاریخ رقم کی جس پر ملت اسلامیہ قیامت تک فخر کرتی رہے گی۔ اپنے قاتل کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت فرمائی، بنو عبد المطلب، کہیں تم میری وجہ سے مسلمانوں کے خون نہ بہا دینا اور یہ کہتے نہ پھرنا کہ امیر المومنین قتل کیے گئے ہیں تو تم ان کا انتقام لے رہے ہو، سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ حسن، اگر میں اس کے وار سے مر جاؤں تو قاتل کو بھی ایک ہی وار میں ختم کرنا، کیونکہ ایک وار کے بدلے میں ایک ہی وار ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ابن ملجم کو طلب کیا تو اس نے آپ کو ایک آفر کی۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے ایک اچھا کام کرنے دیں گے، وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ پاک سے ایک عہد کیا تھا اور میں اسے ضرور پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عہد میں نے خانہ کعبہ کے قریب کیا تھا کہ میں علی اور معاویہ دونوں ہی کو قتل کروں گا یا خود اس کوشش میں مارا جاؤں گا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں معاویہ کو قتل کر دوں۔ میں آپ سے اللہ کے نام پر وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں انہیں قتل نہ کر سکا یا قتل کر کے زندہ بچ گیا تو آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس کام کے لیے تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا
कि तुम आग को और भड़काओ। इसके बाद इब्ने मुलजम को कत्ल कर दिया गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर आलम इस्लाम में कोहराम मच गया और सभी सहाबा कराम ने निहायत दुख का इजहार किया। बास ऐसे लोग जो सहाबा कराम से बोझ रखते हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर जुबान दराज करते हुए कहते हैं कि आपकी खिलाफत मुआज़ल्लाह नाकाम रही। वो आपके दौर का मुआजना हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के द्वार से करते हैं। इनके दौर में मुसलमानों को किस कदर फतुहात नसीब हुई और कैसो कसरत की सल्तनतें सरंगों हुई। इसके बरक्स हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में खाना जंगी रही और मुसलमान एक दूसरे का गला काटते रहे। बैरूनी फतुहात रुक गईं और आलम इस्लाम इंतशार का शिकार हो गया। दूसरी तरफ बागी हुकूमती मामलात पर छाए रहे और उन्होंने मुसलमानों के एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। हकीकत तो यह है कि इस किस्म की बातें आम इमरानियात और तारीख से लाइल्मी का नतीजा हैं। इल्म इमरानियात और तारीख के माहिरीन ये जानते हैं कि फतुहात और बहरान सल्तनतों की तारीख का हमेशा से हिस्सा रही हैं। कभी तो हालात मुस्बत रुख अख्तियार करते हैं और एक सल्तनत फतुहात हासिल करके फैलती चली जाती है और कभी सल्तनतों को बहरान पेश आते हैं। हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के द्वार में पहली कैफियत थी, जबकि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के आखिरी और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पूरे दौर में बहरान की सी कैफियत थी। इसी वजह से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर का मुआजना सबका द्वार से दुरुस्त नहीं है। यह बात किसी हुक्मरान के बस में नहीं होती कि वह हालात को मुस्बत या मनफी बना सके, बल्कि इसका कमाल इसमें होता है कि वह मुस्बत या मनफी हालात में किस तरह से परफॉर्म करता है और इम्कानात को किस तरह से इस्तेमाल करता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हकीकत में मर्द बहरान थे। आपने अंदरूनी और बैरूनी खतरात से जिस तरह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाई, उसकी तफसील को देखा जाए तो आप एक कामयाब हुक्मरान थे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज व निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।